السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیڈ کے زید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رومن میڈیسن، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں اردو میں رومی طب. جن ٹاپکس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اس کا تعارف، انٹروڈکشن، طب قدیم روم میں رومی اطباء، روم کے مشہور اطباء اور رومی طب کی کچھ اہم باتیں. اب اس کے تعارف کے بارے میں ہم بات کریں تو اس بارے میں یا اس تہذیب کے بارے میں کثرت سے ذکر ملتا ہے. جب اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے تب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حاکمین تھے یا اس وقت کے رولرز جو تھے وہ لوگ روم کے امپائر کو، اس کی زمینوں کو اور زیادہ پھیلانے کے اندر مصروف تھے، اپنی فوجی طاقتوں کو بڑھانے میں مصروف تھے. اسی وجہ سے اس یعنی کہ روم کے اندر تعلیم، تہذیب، علم اور فنون وغیرہ جو تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ روم جو ہے وہ ذاتی طور سے علوم و فنون جو تھے ان کے اوپر فروغ حاصل نہیں کر سکا، اور وہاں پہ جو ایکسٹرا فنون وغیرہ آئے تھے یا اسکلس وغیرہ آئیں وہ باہر سے آئی تھیں روم کے اندر. جیسے کہ اسپیشلی آپ دیکھیں گے یونانی طب کے بارے میں بتایا گیا، اور سیم گریس سے ہی بہت ساری چیزیں روم کے اندر آئیں. جو علم طب ہے اس سے بھی ریلیٹڈ سیم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ جو تھے روم کے، وہ لوگ اس سے یعنی کہ علم طب سے ناواقف تھے، نابلد، کیونکہ روم کے لوگ جو تھے وہ طب سے ناواقف تھے، جو ایکچوئل طب تھی اس سے. تو اس وجہ سے یہاں کے لوگ پرانے جو میتھڈز تھے جیسے کہ جھاڑ پھونک، دعا وغیرہ، اس کے اوپر بیس اپنی یہ معالجات اور دوسری چیزوں کو عمل میں لے کر آتے تھے، کیونکہ صحت اور مرض آبویسلی ہر وقت کے اندر موجود تھا. جو پرانا روم تھا وہاں پر کیا تھا کہ پارشیلٹی سسٹم اور جو کاسٹ سسٹم ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا. اس وجہ سے وہاں پر اونچا نیچا اور جو دوسرے ڈسکریمنیشنز ہوتے ہیں وہ وہاں موجود تھے. اس ڈسکریمنیشن کے چلتے ہوئے جو علم طب تھا، جو بہت ہی معزز پیشہ ہے، اس کو ان لوگوں نے ایک عام جو طب یا عام فن کے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا. کو وہ آلریڈی پہلے سے ایسا دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. اور جو اس پیشے کو اپناتے تھے وہ بھی اکثر لوگ غلام ہوتے تھے یا پھر کامنرز لوگ جو تھے وہ ہوا کرتے تھے. روم کے اندر جتنے بھی کنسیپٹ تھے صحت اور مرض ہے اس سے ریلیٹڈ، اور بھی جو چیزیں تھیں طب سے ریلیٹڈ، وہ اکثر گریس سے آئی تھیں، یعنی کہ یونان سے اندر آئی. اب 219 BC کے قریب ایک مشہور طبیب تھے جو یونان سے تھے، ان کا نام تھا آرکیگیٹس، یا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ارخفتوس. وہ یہاں پر آئے، کہاں؟ روم کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی طبی خدمات سے لوگوں کا دل جیت لیا، جس کے بعد لوگوں کے دلوں کے اندر اس طب کی اہمیت بڑھی اور عزت بڑھی. لوگوں نے علم طب کو سیکھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میں روم سے تعلق رکھنے والے دو اطباء جن کو آپ جانتے ہیں، دیسقوریدوس اور جالینوس، ان دونوں نے طب کے اندر بہترین کنٹریبیوشنز دیے، جس کی وجہ سے اب روم کو بھی ایک بہترین مقام حاصل ہو گیا، اور اس طب کو ہم پڑھتے ہیں رومی طب کے نام سے. اب ہم جو اگلا پوائنٹ پڑھنے والے ہیں وہ ہے طب قدیم روم کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ جو اولڈ ٹائمز ہیں وہاں پر اکثر جگہوں پہ سیم کنسیپٹ آپ کو ملے گا کہ صحت اور مرض جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کی راضی اور ناراضی اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، اور وہاں علاج کے لیے جادو، ٹونا، جنتر منتر وغیرہ جو ہیں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. آبویسلی جب یہاں پر تہذیب اور تمدن آگے بڑھا تو یونان جو ہے وہاں سے ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں روم کے اندر لے کر آئے، جن میں خاص طور سے علاج و معالجہ جو یونان کے اندر رائج تھا وہی سب جو ہے وہ روم کے اندر امپورٹ کر لیا گیا یا لے لیا گیا. یہاں پر بھی جو یونان ہے وہاں کی طرح اسکلیپیوس کے مندر ہوا کرتے تھے، اور مندروں میں بھی پریسٹ جو تھے وہ یونان سے آتے تھے ڈائریکٹ. اب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے یونانی اطباء کی روم کے اندر آمد، کہ وہ روم کے اندر آئے. اب جب بقراط صاحب نے طب کو باقاعدہ ایک فن کا درجہ دیا اور اس کے اصول و ضوابط کو بیان کیا، درج کیا، تو پھر دھیرے دھیرے حقیقی جو طبیب تھے وجود کے اندر آنے لگے، اور جو روم ہے وہاں پر بھی ریئل جو اصل طبیب ہیں، حقیقی طبیب ہیں، ان کے آنے کا سلسلہ چالو ہو گیا. اور جو سب سے پہلے وہاں پہنچے وہ تھے ارخفتوس، جو اسپارٹا تھا وہاں سے اپنا تعلق رکھتے تھے. ارخفتوس جو تھے وہ ایک سرجن تھے اور بہترین سرجری کیا کرتے تھے. جو گھاؤ تھے ان کا علاج بہت اچھی طرح کرتے تھے، کیونکہ جو روم کے لوگ تھے یہ لوگ اکثر جنگوں میں جایا کرتے تھے، تو ارخفتوس جو تھے ان کی خدمات ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئیں، اور یہ خدمات ان لوگوں کے لیے ضروری بھی تھیں. اسی وجہ سے یہ روم کے اندر بہت زیادہ فیمس ہو گئے، جس سے جو طب ہے وہ روم کے اندر مقبول ہوئی، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اور بھی یونانی اطباء وہاں پر آتے گئے. اب اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے رومی اطباء. اب جب روم کے اندر فن طب کو فروغ ملنے لگا تو جو عام لوگ تھے وہ بھی اس کی طرف مائل ہونے لگے، متوجہ ہوئے. اور جو بعد کے اطباء تھے وہ ہیں سیلسس، جس نے طریق طب کو مرتب کیا اور اس کے علاوہ اصول و ضوابط جو ہیں ان کو ایک جگہ کیا. کے بعد آئے سرنیوس یا سرنیس،
پھر پلینی یا پلائنی اور اسکلیپائڈس، سبھی نے طب کے میدان کے اندر بہت شہرت حاصل کری اور نیوس نے گائنیکولوجی کے اوپر ایک بہترین کتاب بھی لکھی تھی۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے روم کے مشہور اطباء۔ اس کے اندر خاص طور سے دو نام آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے، پہلے ہیں دیسقوریدوس اور دوسرے ہیں جالینوس۔ دیسقوریدوس نے علم الادویہ کے اندر بہت زبردست کام کیا اور ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے کتاب الحشائش، اور اس کتاب کو علم الادویہ کا اولین ماخذ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ جالینوس نے طب کے ہر شعبے کے اندر کتابیں لکھی، اسی وجہ سے جالینوس کو طب کے آباء و اجداد کے اندر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے رومی طب کی کچھ اہم باتیں۔ لوگ علاج بالتدبیر کو کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے اور امام، دلک اور ریاضت پہ یہ زور دیا کرتے تھے۔ امام کے لیے پراپر بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے اور ساتھ ہی وہاں پر ریاضت اور دلک وغیرہ بھی کرتے تھے۔ انزائٹی کے علاج کے لیے یہ لوگ میوزک کا بھی استعمال کرتے تھے۔ اب ہم فوجی طب کے بارے میں بات کریں تو رومی طب کو فوجی طب کے بھی نام سے جانا جاتا ہے، کہیں فوجی علاج کے نام سے، کیونکہ روم کے لوگ اکثر جنگوں میں جایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے خاص طور سے جنگ کے اندر ہونے والے علاج جو تھے ان کو یہ لوگ زیادہ زور دیتے تھے، ان علاجوں پر انہیں ترجیح بھی دیتے تھے۔ روم کے جو اطباء تھے وہ لوگ جنگ میں لگنے والے گھاؤ کو اور جو جنگلی زہر ہیں، جنگلی جانوروں کے کاٹے ہوئے گھاؤ ہیں، ان کے علاج میں یہ لوگ مہارت رکھتے تھے۔ جب فوج جنگ پہ جاتی تو ان کے ساتھ ایک طبیب بھی ہمیشہ ساتھ جاتا تھا۔ اسی طرح فیمس جو طبیب ہیں دیسقوریدوس، وہ بھی جنگوں میں جاتے، جنگلوں میں قیام کرتے اور وہاں پر اس وقت اور اس قیام کے دوران ہی انہیں حیوانات، نباتات اور معدنی ادویہ کا علم ہوا، جس کے اندر خاص طور سے اینٹیڈوٹ شمار تھے۔ زخمی جو فوجی تھے ان کے علاج کے لیے اور ان کے علاج کی وجہ سے ہی روم کے اندر سرجری کو بہت زیادہ فروغ ملا، جس کے اندر ایسفیکسیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹریکیوسٹومی کی ایجاد روم کے اندر ہی ہوئی۔ اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔